بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 27 کو پڑھیں گے، اور ہمارا سبق وبکل حاسۃ کی عبارت سے شروع ہوگا اور فی الفم واللسان کی عبارت پر مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبکل حاسۃ منہا ای من الحواس الخمس توقف ای یطلع علی ما وضعت ہی ای تلک الحاسۃ له، یعنی ان اللہ تعالی قد خلق كل من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والذوق للطعوم والشم للروائح لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى، وأما أنه هل يجوز ذلك ففيه خلاف بين العلماء، والحق الجواز، لما أن ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس، فلا يمتنع أن يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا. فإن قيل أليست الذائقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته معا، قلنا لا، بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وبکل حاسۃ منہا، اور ان حواس خمسہ میں سے ہر ایک حاسہ سے واقفیت اور اطلاع ہوتی ہے اس شے پر جس کے لیے وہ حاسہ وضع کیا گیا ہے، یعنی جس کے لیے اس حص کو وضع کیا گیا ہے اس حص سے انہیں چیزوں کی اطلاع ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان حاسوں میں سے ہر ایک حص کو اشیاء مخصوصہ کے ادراک کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کالسمع للاصوات، جیسا کہ سمع کو آوازوں کے لیے، اور ذوق کو ذائقوں کے لیے، اور شم کو بوؤں کے لیے۔ لا یدرک بها ما یدرک بالحاسۃ الاخری، کسی حاسہ سے اس چیز کا جس کا ادراک دوسرے حاسہ سے کیا جاتا ہے ادراک نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک حص دوسرے کا کام نہیں کرے گی۔ وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہرحال کیا یہ بات جائز ہے یعنی ممکن ہے۔ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاء، تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ والحق الجواز، اور حق بات جواز کی ہے، یعنی حق بات یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ لما ان ذلك بمحض خلق اللہ تعالی، یہ اس لیے کہ یہ سب کچھ محض اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ من غیر تاثیر للحواس، حواس کی تاثیر کے بغیر۔ پس ممتنع نہیں ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ قوت باصرہ قوت باصرہ کے استعمال کے بعد مثلاً آوازوں کے ادراک کا خلق فرما دیں۔ فَإِن قِيلَ، پس اگر یہ سوال اٹھایا جائے، أَلَيْسَتِ الذَّائِقَةُ، کیا ایسا نہیں ہے کہ قوت ذائقہ اس کے ذریعے کسی چیز کی مٹھاس کا ادراک بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی حرارت یعنی گرمائش کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی ایک ہی حص دو کام کرتی ہے۔ قلنا، تو ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں لا، ایسا نہیں، بل الحلاوۃ تدرک بالذوق، بلکہ حلاوت یعنی مٹھاس اس کا ادراک تو قوت ذوق سے ہوتا ہے، اور حرارت یعنی لمس کا حرارت گرمائش کا ادراک اس قوت لامسہ سے ہوتا ہے
جو منہ اور زبان میں موجود ہوتی ہے۔ حواس خمسہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد ماتن یعنی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان حواس خمسہ سے ہر ایک کا عمل اور کام متعین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ مخصوص چیزوں کے ادراک کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مثلا حاسہ سمع، اس نے سماعت کا کام کرنا ہے، حصے ذوق نے چکھنے کا کام کرنا ہے۔ تو غرض جس حادثہ کو جس چیز کے ادراک کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اسی کے لیے کام کرتا ہے، ایک حادثہ کسی دوسرے کی ڈیوٹی نہیں کرتا۔ اب کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک حص دوسرے کا کام کرے، کہ ایک حص سے جس چیز کا ادراک ہوتا ہے وہ ادراک کسی دوسری حص سے حاصل ہو جائے؟ اس میں فلسفہ کی رائے ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فلسفہ یہ کہتے ہیں کہ جس حص کو جس کام کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ حص وہی کام کرے گی، دوسرا نہیں کرے گی، جبکہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہی مذہب حق ہے، کیونکہ حواس کے ذریعے جو ادراک ہوتا ہے وہ ادراک محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے، اس میں حواس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بات محال نہیں ہے کہ قوت باصرہ استعمال کرنے کے بعد کہ ہم آنکھوں کو استعمال کریں اور آنکھوں کو استعمال کرنے کے بعد یہ آنکھیں کان والا کام کریں، یعنی آوازوں کی سماعت اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، تو ایسا ہونا ممکن ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایک حادثہ سے جس کا ادراک ہوتا ہے اس کا دوسرے حادثہ سے ادراک نہیں ہوتا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوت ذائقہ جو زبان میں ہوتی ہے وہ شے کی حرارت کا اور اس کی حلاوت کا ادراک ایک ساتھ کر لیتی ہے، یعنی وہ دونوں کام کرتی ہے۔ حالانکہ حرارت تو ملموسات میں سے ہے اور حلافت مذوقات میں سے ہے۔ حرارت کے لیے قوت لامسہ کو وضع کیا گیا ہے اور حلاوت کے لیے قوت ذائقہ کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو ایک حص دونوں کام کرتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ زبان میں جس طرح قوت ذائقہ ہوتی ہے اسی طرح قوت لامسہ بھی ہوتی ہے، یعنی زبان اور زبان کے ساتھ منہ کا اندر والا حصہ اس کے اندر قوت لامسہ بھی ہے، پس حلاوت کا ادراک تو قوت ذائقہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور حرارت کا ادراک قوت لامسہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی حص وہ دونوں چیزوں کا ادراک کرے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔